عقل کا آلٹرنیٹ قرار مت دو. یہاں پہ چونکہ اس ماحول میں آرام سے بات ہو سکتی ہے. آپ کو بتاؤں جنہوں نے استخارے کے بارے جو روایات آئی احادیث آئی جنہوں نے اس پر ریسرچ کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ استخارے والی جو حدیثیں ہیں یہ ائمہ کی نہیں ہے, یہ غلط روایات ملا دی گئی اصلی روایات میں تاکہ مسلمانوں کو عقل سے فارغ کیا جا سکے. وہ جو اللہ نے انہیں عقل دی ہے, دماغ دیا, برین دیا, اسے کام استعمال کرے. بس اب دیکھیں کہ کام بالکل صحیح نظر آ رہا کہنے استخارہ کرنا. فون آتا ہے, اب مولانا صاحب پلیز استخارہ کر دیجئے. کیا کرنا ہے؟ پلاٹ خریدنا ہے. استخارہ کر دیجئے, کیا کرنا ہے؟ بزنس شروع کرنا ہے. بعض اس قدر اس میں مبتلا ہے کہ واش روم جاتے ہوئے استخارہ کرتے ہیں, جاؤں کہ نہ جاؤں. سٹوریز بھی بنائی ہوئی. ایک صاحب نے استخارہ کیا, منع آیا, واش روم ان کو جانا تھا. اب جو واش روم جانا جب جتنا ٹائم گزرا اتنا خطرناک ہوتا جاتا. انہوں نے استخارہ کیا تو منع آ گیا, اس واش روم میں نہیں جانا. اب پھر دوبارہ انہوں نے استخارہ کیا, پھر منع آ گیا. تو انہوں نے آخر کہا کہ استخارہ تو جھوٹ نہیں بولتے, تم چیک کرو کہ واش روم کے اندر گیا تو بڑا سانپ اندر پھر رہا تھا, کوبرا. ان کا استخارے نے بچا. ایسی اسٹوپڈ قسم کی اسٹوریاں بنائی تاکہ عوام اس سے امپریس ہو جائے. کس سے بنائے ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں استخارے تو ہم کرتے ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ جو مثلا بل گیٹس قسم کے لوگ ہیں اور جو ایلون مسک, ان کے پاس کون سی استخارے کی مشین ہے؟ انہوں نے اتنی ترقی کر لی, اتنا پیسہ بنا لیا. آپ استخارے کرتے ہو, آپ نہیں بنا سکتے. سب سے بیسٹ وظیفے آپ کے پاس ہیں, لیکن آپ دنیا کی پسماندہ ترین قوم. اور یہ جو ینگ جنریشن ہے, ہماری اپنی بھی ینگ جنریشن میں مذہب کے بارے میں انٹرسٹ کوئی نہیں. اس کی وجہ یہی کیونکہ جو جوان ہوتا ہے اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہوتی ہے, زندگی کے چیلنجز ہوتے ہیں, وہ بہت کچھ چاہتا ہے. مثلا وہ معاشرے میں عدل چاہتا ہے. بڑا ہوتے ہو تو سکتا ہے خراب ہو جائے, لیکن جب وہ اس کی مثلا جوانی اس ایج میں وہ داخل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی سوچ بڑی امنگوں والی اور جذبوں والی سوچ ہوتی ہے, انقلاب والی سوچ ہوتی ہے. تو وہ اپنے جو دنیا میں مسائل دیکھتا ہے ان کے حل کے لیے وہ دیکھتا ہے کون سی بیسٹ جگہ ہے جو ان مسائل کو حل کرے. تو آج جو دین ہم جو سنتے سنتے ہم بڑے ہوتے ہیں, اس دین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس دنیا میں درپیش ہمارے مسائل کا حل ہمیں دین کی تعلیمات میں دکھائی نہیں دیتا, اور ہم دین سے بدظن ہو جاتے ہیں. جبکہ ایکچولی ہم نے خود کبھی زحمت نہیں کی ہوتی کہ ایک دفعہ وہ کچھ جو میں نے سنا ہے اس سے ہٹ کر میں ذرا خود بھی دیکھنے کی کوشش کروں کہ دین ہے کیا چیز, ایکچولی دین کہتا کیا ہے. اور مجھے بتایا بھی گیا کہ اللہ کا جو بھی کوئی نبی آتا تھا اور وہ معاشرے میں انقلاب لے کر آتا تھا, اور وہ فقط آخرت کا وعدہ نہیں کرتا تھا. آپ توجہ فرمائیے, فقط وہ آخرت میں جنت کا اور اس کا وعدہ نہیں کرتا تھا, بلکہ وہ یہ آ کر کہتا تھا کہ اگر تم میری بات مان لو گے تو اسی دنیا میں تمہیں سب کچھ ملے گا, اسی دنیا میں غربت ختم ہوگی, اسی دنیا میں جہالت ختم ہوگی, اسی دنیا میں ظلم ختم ہوگا, مظلوم پر ظالم ظلم نہیں کر سکے گا. نہ کہ وہ کہتا تھا یہاں پر صبر کرو آخرت میں سب کچھ ملے گا. یہ نبیوں نے نہیں کہا, نہ یہ قرآن کہتا ہے. لیکن ہمارا دین چونکہ زیادہ تر سنا سنایا ہوتا ہے, ہم اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں ایسا کر رہا تھا کہ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا کو لیڈ کر رہی ہیں جو قومیں, ان کے پاس کون سے استخارے ہیں, ان کے پاس کون سی تسبیحات ہیں, اور ان کے پاس کون سے وظیفے ہیں جس کی وجہ سے آگے نکل گئے, اور ہمارے وظیفے ذرا ہلکے تھے, ہم پیچھے رہ گئے. چونکہ دنیا میں آگے نکلنے کے لیے اللہ تعالی نے طریقہ وظیفوں کا بتایا ہی نہیں, محنت کا بتایا. دنیا, یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے, آپ جتنے اچھے طریقے سے اس کو پہلے آپ دیکھو, پرکھو, ان ڈیپتھ اس کو دیکھو کہ اس کے کیا تقاضے ہیں, مجھے کیا کرنا ہے,
تو جب آپ اپنی طرف سے پوری محنت کرو گے، اللہ کی بنائی ہوئی یہ دنیا آپ کے لیے کوئی دروازہ کھول دے. سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ ریسرچ کرتے ہیں. تو جب وہ ریسرچ کرتے ہیں انہی کو نئی نئی میڈیسنز ملتی ہیں. اور اگر دین کے بعض وظائف کرنے سے یہ کام ملتے ہوتے تو ساری میڈیسنز دینی مدرسوں میں بنا کرتی، چونکہ وہاں پہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. انسانی زندگی کو درپیش ہر مشکل، ہر سائنسی ایجاد، انوینشن کہ کہاں سے آنی چاہیے تھی؟ وہاں سے آنی چاہیے تھی جہاں پہ دین کے مراکز بنے. جبکہ ایسا نہیں. تو آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں میں کہ اگر اچھا بہترین برگر بنانے کے لیے ایمان شرط ہوتی کہ 10 بندے برگر بنا رہے ہیں تو سب سے اچھا برگر کس کا بنے گا؟ جس کا ایمان مضبوط ہوگا. تو یہ دنیا میں بڑی بڑی جو فوڈ چینز ہیں، یہ میکڈونلڈز وغیرہ، ہارڈیز وغیرہ، یہ سارے یہ کس کے ہوتے ہیں؟ ایک بھی ان کا نہ ہوتی چین، ساری کی ساری ہماری ہوتی. لیکن الٹا ہے، ان کے برگرز کو یہاں کاپی کر کے پھر اپنا برانڈ شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پر اثر وہاں سے لیتے ہیں کیونکہ اللہ نے دنیا بنائی سے. اگر اچھا فائٹر جیٹ بنانے کے لیے ایمان شرط ہوتی تو مسلم ممالک ایکسپورٹ کر رہے ہوتے، میزائل بھی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے، فائٹر جیٹ بھی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے، میڈیسنز بھی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. لیکن نہیں ایسا، اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ نے جو رخ دیا تھا اس دنیا میں زندگی گزارنے کا، وہ رخ انہوں نے چھوڑ دیا اور دین کو سمجھ لیا. بس بہت ٹینشن ہو گئی ہے، یہ والی آیت پڑھو تو ٹینشن تمہاری ختم ہو گئی اور تمہیں جو ہے دلی سکون مل جائے گا. جبکہ آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو بے چینی بڑھتی جا رہی. آج آپ پاکستان کے جو حالات دیکھ رہے ہیں، آپ پاکستان کے سارے پیروں سے کہیں کہ کوئی سکون والا وظیفہ بتائیں کہ جو ٹینشن ہے بھوک کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، یہ جو ساری سیاسی حالات کی وجہ سے جو ساری قوم ٹینشن میں مبتلا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی آیت بتائیں کہ ہمارے دلوں کو سکون مل جائے. کر کے دکھائیں. نہیں کر سکتے. آپ نے کتنی معجزات کی سٹوری سنی ہوئی. ہم سب مل کے ریکویسٹ کرے جا کر کے اتنے معجزات والے جو بزرگ ہستیاں ہیں تو ایک معجزہ یہ دکھائیں کہ مثال کے طور پر مہنگائی ختم کر دیں. کوئی ایسا معجزہ جس سے پاکستان کی مہنگائی ختم ہو جائے. ان معجزوں کو کیا فائدہ جن معجزوں کی پاور رکھنے والے لوگ معاشرے میں موجود ہوں اور غریب بھوکے مر رہے ہوں اور جہالت عام ہو. یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہم جب دین پر الزام لگاتے ہیں کہ دین کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے، ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے کبھی خود سنجیدگی سے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی دین ہے کیا چیز. ہم نے جو سنا اس کو دین سمجھا. جو شیعہ نے سنا، جو بریلوی نے سنا، جو دیوبندی نے سنا، جو اہل حدیث نے سنا، اس کے لیے وہی دین ہے. اور اس سنے سنائے دین نے، سب کے سنے سنائے دین نے اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ جو جتنا دیندار ہے اتنا لڑاکو ہے، دین کے معاملے میں لڑائی کرتا ہے. ایک صاحب نے اپنی کمپنی میں جابز کے لیے اشتہار دیا کہ ہمارے پاس ویکنسیز ہے، آپ جاب کے لیے آئیں. تو کچھ بندوں نے آ کے انٹرویو دیا اور اس نے 4 بندے بھرتی کر لیے. جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ کمپنی میں گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں چوری ہو رہی ہیں، کچھ معاملات صحیح نہیں چل رہے. تو لیکن کام کرنے والے اتنے ایکسپرٹ تھے کہ پکڑے نہیں جاتے تھے. اس نے ایک جاسوس ہائر کیا اور اس جاسوس سے کہا کہ یار جو نئے 4 بندے جب سے آئے نا تب سے گڑبڑ شروع ہوئی، تم 1 مہینہ ان کی اچھی طرح جاسوسی کرو،
ان کی روٹین چیک کرو، ان پر نظر رکھو، اور 1 مہینے کے بعد مجھے رپورٹ دینا کہ یہ کیا ہے۔ 1 مہینے کے بعد وہ بندہ آیا، وہ جاسوس آیا، فرض کریں وہ جاسوس کوئی نان مسلم تھا، تو اس نے آ کے اس بندے کو رپورٹ دی، اس نے کہا کہ مجھے بڑے عجیب چیزیں انکشافات ہوئے میرے اوپر کہ یہ جو ہے نا، یہ ان میں سے ایک جو ہے وہ بریلوی ہے، ایک دیوبندی ہے، ان کے نام ہے، ایک بریلوی، ایک دیوبندی، ایک اہل حدیث، ایک شیعہ، جو خود ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان میں فرق کوئی نہیں ہے۔ میں نے 1 مہینے میں دیکھا ہے ان سب میں آپس میں کوئی فرق نظر مجھے نہیں آتا۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ میں نے یہ بات جان لی ہے ان کی نگرانی کر کے کہ یہ چاروں مل کے آپ کی کمپنی سے چوری کرتے ہیں، مل کے چوری کرتے ہیں، مل کے رشوت کھاتے ہیں، اور ویکینڈ پہ مل کے یہ الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں جس دن چھٹی ہوتی ہے۔ تو یہ کرپٹ ہے۔ لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جس پر میں بہت حیران ہوں، مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کون سی بات میں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس نے کہا کہ یہ ان کی جو میں نے زندگی دیکھی ہے کوئی فرق نہیں ہے، یہ بے ایمان بھی ہیں، کرپٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ چاروں الگ الگ مسجدوں میں جاتے ہیں۔ یہ جو بریلوی ہے اس کی اپنی مسجد ہے، شیعہ کی اپنی ہے، دیوبندی کی، اہل حدیث کی اپنی، اور وہاں جا کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، باقی تینوں دوست میرے دوست ہیں، میں جنت میں جاؤں گا، باقی تینوں، تو دوسرے کی مسجد میں گیا وہ بھی یہ کہتا ہے وہ باقی تینوں جہنمی ہیں، میں، جبکہ ان کی زندگیوں میں کوئی فرق، ان کی عادتیں ایک جیسی ہیں، ان کی کرپشن ایک جیسی ہے، یہ ایک گینگ ہے، لیکن جنت کے معاملے میں ہر ایک کہتا ہے کہ میں جنتی ہوں، صرف باقی سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ واپس آؤں میں رینوسانس کی بات کر رہا تھا کہ وہاں پر جو دین کی اتھارٹیز جو لوگ بنے ہوئے تھے، انہوں نے علم اور سائنس کے مقابلے میں صحیح رویہ نہیں اپنایا، بہت زیادہ انکریج نہیں کیا۔ ابھی چرچ بہت کوشش کرتا ہے اس داغ کو اپنے اوپر سے دھونے کی، لیکن اس حرکت کی وجہ سے اصل میں لوگ دین کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ نے غالباً مثال سنی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ یہ داستان کتنی صحیح ہے کتنی غلط، بہت زیادہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک حد تک تو صحیح ہے یہ میں جانتا ہوں۔ اور وہ بات یہ تھی کہ جب لینز ایجاد ہوا، فرسٹ ٹائم جب لینز ایجاد ہوا تو انسان کے دیکھنے کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ پہلے انسان اس آنکھ سے فقط دیکھتا تھا، بہت دور بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور بہت چھوٹی چیزوں کو بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب لینز ایجاد ہوا تو پہلے جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھ سکتا تھا اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ تو ایک مشہور و معروف نام گیلیلیو جو آپ نے سنا ہوا ہے، اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے جب آسمان کا مشاہدہ کیا تو اس نے ایک ایسی بات کی کہ جو چرچ کے رسمی جو عقیدہ تھا چرچ کا اس کے خلاف تھا، اور وہاں پہ چرچ نے یہ کیا ہوا تھا کہ جو ہمارے رسمی عقائد ہیں، جو عقائد چرچ اڈاپٹ کر چکا ہے، جو بھی ان کے خلاف کوئی بات کرے گا وہ مرتد ہے، وہ دین سے باہر نکل گیا۔ اور چرچ کا عقیدہ ایک بہت پرانی غیر علمی جو کسی ریسرچ پر بیس نہیں تھی، لیکن بہت پرانا ایک نظریہ چلا آتا تھا کہ یہ جو زمین ہے ہماری یہ مرکز ہے اور باقی جو سورج وغیرہ ہے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ لیکن جب انسان نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ لیا، گیلیلیو صاحب نے یہ احسان کیا کہ انسانوں کو بتایا کہ بھائی یہ غلط ہے، سورج نہیں گھومتا زمین کے گرد بلکہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد۔
تو آپ کو پتہ ہے گیلیلیو کو انہوں نے پکڑ لیا. حکومت کیونکہ چرچ کی تھی, اس کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا. تو کہتے ہیں کہ چونکہ بہت بڑا انسان تھا تو اس کے جو تعلقات والے لوگ تھے انہوں نے کوشش کی کہ اس کی سزا ختم کرائی جائے. تو یہ اگلی بات جو کرنے لگا مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ اس نے کی یا نہیں کی, لیکن نہ بھی کی ہو بات یہی ہے. کہتے ہیں جب انہوں نے بہت زور دیا چرچ والوں پر, تو انہوں نے کہا اچھا ایک شرط پر اس کی سزا معاف کرتے ہیں, اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ اپنے عقیدے سے توبہ کرے. اس نے جو بات کی ہے نا کہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد, اس سے توبہ کر لے, توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو ہم بھی اس کو معاف کر دیں, اس کو چھوڑ دیں. تو وہ لوگ آئے گیلیلیو کے پاس اور اس سے کہا کہ یار تم ان سے جان چھڑانے کے لیے توبہ کر لو. تو اس نے آگے سے یہ کہا کہ اب کہا یا نہیں کا خدا بہتر جانتا ہے, لیکن جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ تم کہتے ہو تو میں توبہ کر لیتا ہوں, لیکن میں یہ بات تمہیں بتا دوں کہ میں ایک دفعہ نہیں 1000 مرتبہ بھی اس گناہ سے توبہ کروں تب بھی زمین ہی گھومے گی سورج کے گرد, میری توبہ سے یہ حقیقت چینج ہونے والی نہیں. یہ آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. اس رویے نے ایک دین کے بارے میں نفرت اور بیزاری کا جو بازار تھا وہ گرم کر دیا. لوگوں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا کہ یہ چرچ والے عوام سے یہ جو چرچ والے ہیں یہ یہی کہتے ہیں نا کہ یہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے اور ہر چیز کا علم رکھنے والے اللہ کے نمائندے ہیں. یہ انہوں نے کہا جی بالکل یہی کہتے ہیں. تو اگر یہ نمائندے ہیں اس اللہ کے جو سب کچھ جانتا ہے, تو یہ جو علم کی ترقی ہو رہی ہے وہ ان سے کیوں نہیں ہو رہی؟ جو کسی وبا کے لیے میڈیسن بنی ہے انہوں نے کیوں نہیں بنائی؟ جبکہ اصل میں تو اللہ کا رابطہ ان کے ساتھ ہے, بقول ان کے. دوسرے لوگ کیوں بنا رہے ہیں؟ اور نہ صرف یہ کہ یہ تمہاری زندگی میں کوئی بہتری نہیں لا سکتے, بلکہ یہ صدیوں سے تمہیں ذلیل و خوار کر رہے ہیں. صدیوں سے یہ غیر علمی بنیادوں پر انہوں نے تمہیں پابند کیا ہوا ہے. یہ عقیدہ بناؤ, یہ عقیدہ بناؤ, یہ عقیدہ بناؤ, یہ عقیدہ بناؤ. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جب عوام کے دلوں میں دین کے خلاف ایک بغاوت نے جنم دیا. ایکچولی وہ دین کے خلاف نہیں تھی, ایکچولی وہ اس چیز کے خلاف تھی جو دین کے طور پہ انہیں پیش کی گئی تھی, اس کے خلاف تھا. اس میں آپ فرق کیجئے, ایک ہے حقیقت میں دین, اور ایک وہ جس کو میں اور آپ بچپن سے دین کے طور پہ جانتے ہیں. تو لوگوں نے جس کے خلاف بغاوت کی وہ کیا تھا؟ وہ چیز تھی جس کو وہ دین کے طور پہ جانتے تھے. لیکن اگر آپ اس کے مقابلے میں مثال کے طور پر رسول اللہ کی تحریک کو دیکھیں تو لوگوں نے اس کو قبول کیا, اور اس دین کو قبول کرنے کے بعد تھوڑی سی مدت میں ایک بہت ہی ہر اعتبار سے ایک پسماندہ قوم, ایک تقسیم شدہ قبیلوں میں بٹی ہوئی قوم, ایک وحشی قوم, ایک غیر مہذب قوم, کچھ عرصے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ دنیا کی پاورفل ترین قوم بن کے ابھرتی ہے. اور وہ جو زمانہ ہے, اگرچہ اس زمانے میں مسائل بھی بہت سارے پیش آئے, لیکن مجموعی طور پر جس رخ پر اللہ کے رسول نے پش کیا تھا اس معاشرے کو, انہوں نے علمی طور پر بھی اتنی ترقی کی کہ آج مثلا یورپ وغیرہ اس زمانے میں علمی اعتبار سے, ایجادات کے اعتبار سے مسلمانوں سے بہت پیچھے تھے, فالو کرتے تھے. اور یہ علم کی تحریک اور علم کے بارے میں جذبہ, علم کی اہمیت, یہ کس نے پیدا کی تھی اس قوم کے دل میں؟ اسی دین نے پیدا کی تھی. بہت زیادہ وقت نہ لوں آپ کا, میں
اب ہم آتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہم کہاں پہ کھڑے. میں آپ کے سامنے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو دین کے بارے میں غلط رویے پہلے اپنائے گئے اور اس کی وجہ سے دین کیونکہ اپنی اصلی شکل میں معاشرے میں موجود نہ رہا تو اس دوسری چیز سے لوگ بھی بیزار ہو گئے چونکہ ان کو اپنی زندگی کے مسائل اس سے حل ہوتے دکھائی نہیں دیتے. آج آپ مثال کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ناموس صحابہ، کبھی ناموس اہل بیت، کبھی ناموس قرآن، کبھی ناموس یہ، جب اس طرح کا کوئی ایشو پیش آتا ہے تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کے نمائندے کہتے ہیں وہ خود بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی روڈز پہ لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ آپ بتائیے، لے کے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ یعنی یہ دینی مسئلہ ہے. اگر قرآن کی توہین ہو جائے، اگر صحابہ کی توہین ہو جائے، اگر اہل بیت کی توہین ہو جائے، اگر رسول اللہ کی توہین ہو جائے، یہ دینی مسئلہ ہے. آ جاؤ روڈ پر، ٹھیک ہے. لیکن جو اس معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے وہ دین کا مسئلہ نہیں ہے. اس معاشرے میں مثلا ایک پاورفل بندہ، ایک مالدار آدمی، وہ کسی غریب کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے بعد مختلف طریقوں سے اس غریب کو دبا دیا جاتا ہے اور انصاف نہیں ہوتا. یہ اسلام کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ایسا کیس عدالتوں میں ہوا ہو اور یہی لوگ کے جو ناموس کے نام پہ باہر نکل رہے تھے یہ اس کے لیے بھی باہر نکلے ہو. انہوں نے بعض چیزوں میں محدود کر کے، جہاں سے مثلا اپنے بینیفٹس وابستہ تھے، اس کو دین کو اس میں محدود کر کے باقی معاشرے کو چھوڑ دیا. حالانکہ اگر آپ قرآن مجید، میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہوں، اگر آپ قرآن مجید سے سوال کریں کہ جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں ان کا ایکچولی سب سے بڑا مقصد کیا تھا، کہ وہ معاشرے میں آ کے کیا کریں. آپ میں سے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ سبھی پڑھتے ہوں گے، اگر نہیں پڑھا تو شاید عجیب لگے آپ کو. انبیاء کیوں آئے تھے؟ یہ غالباً ورس 25 ہے سورۃ الحدید کی. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، ان کو معجزات دیے، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، ان کے ساتھ حق و باطل کا میزان نازل کیا. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ جو انسانی معاشرہ ہے یہ عدل پر قائم ہے. سارے نبی، یعنی اللہ تعالیٰ کے اپنے بیان کے مطابق سارے نبی کس لیے آئے؟ قیام عدل کے لیے آئے. یہاں پر جو دین کے نمائندے ہیں وہ عدل کے معاملے میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. بس وہ جو قرآن والا دین ہے وہ کوئی اور ہے. میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے کوئی فرض کرے کہ کوئی رسول اللہ کی توہین کرے تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑے. ہمارے ایمان کا تقاضا میں فرق پڑے گا. البتہ وحشی گری اور ماورائے عدالت یہ کام کرنا اس کی دین میں کوئی اجازت نہیں. لیکن یہاں پر دین پر عمل کرنے والے کام میں، دین کو سمجھنے والے کام میں، اور دین کے ذریعے بھڑک کر بندے مار دینے والے بہت ہیں، نقصان کر دینے والے وہ بہت ہیں، لیکن دین پر عمل کرنے والے بہت کام ہیں. اگر تو وہی دین کے نمائندے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، جو بھی لے، قرآن تو سب کا مشترک ہے، قرآن کو کوئی اختلاف نہیں کرتا. اور یہ تو ان آیات میں سے بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بہت ساری آیات کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. یہ ان آیات میں سے بھی نہیں ہے کہ جس میں کوئی اختلاف ہو. بڑا کلیئر کیا ہے کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے ان کا بنیادی مقصد ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ لوگ عدل کے مطابق زندگی گزاریں. عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس چیز کا جو مقام بنتا ہے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے، جس کا جتنا حق بنتا ہے، جس کے جو حقوق بنتے ہیں اس کو اتنے ملے، اس کے لیے سب فائٹ کریں. آیا آج مجموعی طور پر میں عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایکسیپشنز ہیں، لوگ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، علماء دین بات کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو دینی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر جنت کے وعدے ہو رہے ہوتے ہیں، گناہوں کو معاف کرانے کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح وظائف بتا رہے، رات کو یہ پڑھ کے سو جاؤ، صبح اٹھتے ساتھ یہ پڑھ لو، واش روم میں داخل ہوتے ہوئے یہ پڑھو، فلان پڑھو. اور معاشرہ پورا پاکستان دنیا کے جو کرپٹ ترین ممالک ہیں ان میں شمار ہوتا ہے. ابھی چند دن پہلے پڑھا تھا سب سے زیادہ جن ممالک میں جھوٹ بولا جاتا ہے ان میں سے پاکستان.
جبکہ ان کی ہماری کتاب کیا کہہ رہی ہے کہ سب انبیاء اس لیے ہے کہ معاشرہ عدل پر قائم ہے. سچ بولنا عدل ہے، جھوٹ بولنا ظلم ہے. عدل کی جو ڈیفینیشن ہے اس کا معنی بڑا واسط ہے، اس کا دائرہ. اگر آپ دین کی تعلیمات پڑھیں گے، آپ امام زین العابدین کا علیہ الصلوۃ والسلام ایک رسالۃ الحقوق ہے، اس میں امام نے بیان کیا ہوا ہے تمہارے تمہارے والدین کا تم پہ کیا حق ہے، تمہارے اس ہاتھ کا تم پہ کیا حق ہے، تمہاری آنکھ کا. پورا ایکسپلین کیا کہ اس کو ان حدود سے باہر لے کے جاؤ گے تو ظلم کرو گے، اور اس کے مطابق استعمال کرو گے، عدل کرو گے. لیکن یہ جو ایکچوئل جو دین کی پیور اور خالص جو تعلیمات تھی، جو انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا، وہ سیکنڈری ہو گئی ہے. اور جو ہر ایک نے بعض رسومات اڈاپٹ کر لی ہیں، بعض خاص ایام میں بعض رسومات ادا کرنا، حتیٰ کہ بہترین عبادات وہ بھی اب رسم بن گئی. حج بھی رسم بن گیا ہے، ماہ رمضان بھی رسم بن گیا. آپ اسی ماہ رمضان کو لے لیجئے، اور میں یہیں سے اسی آیت کی طرف آ جاؤں. بتانا چاہتا کہ جس طرح انہوں نے اصل جو دین لائے تھے، حضرت موسیٰ لائے تھے، حضرت عیسیٰ لائے تھے، دیگر انبیاء لائے تھے، ان کے بعد ان کی قوموں نے اس اصل دین کو چھوڑ کر اس دین کے نام پہ کوئی اور چیز اپنی زندگیوں میں شامل کر. آج مسلمانوں نے بھی یہ کیا ہوگا، اور اس کی مثال اسی ماہ رمضان سے ہے. اب دیکھیں، اگر آپ ایک سروے کریں لاہور میں اور پوچھیں ماہ رمضان کی خاص بات کیا ہے، لوگ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ زیادہ تر ماہ رمضان کی خاص بات کیا ہے؟ ماہ رمضان میں کیا چیز زیادہ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے؟ کیا چیز ڈفرینٹ ہے ماہ رمضان باقی مہینوں سے؟ کھانے پینے کی جی، لوگوں کو کھانے پینے کی پرواہ ہوتی ہے، لوگوں کو کھانا پینا کی افطاری ہوگی. ہاں، روزے، یعنی روزے، ٹھیک ہے نا. اور روزے میں بھی مطلب سحری اور افطاری کا کافی اہتمام ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں روزے میں ایک ٹائم، کم از کم ایک ٹائم میں کھانا تو کم کر دیا گیا ہے، لیکن روزوں میں خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ تو نے ہمارا کھانا کم کیا، دیکھ ہم افطاری میں کیا کرتے ہیں. ہم وہ کریں گے کہ اس ماہ رمضان روزے کا فلسفہ ہی ذبح کر کے قبر میں دفنا دیں گے. افطار ایسی کریں گے. افطار کے بارے میں تو غریبوں کو کراؤ، لیکن یہ خود ہی کھا کے بھرے پڑے ہوتے. وہ ہمارے فقہ جعفریہ میں، اب مجھے نہیں معلوم، مطلب سب بیٹھے ہوں گے، باقی اہل سنت بھائی بہنیں بھی بیٹھی ہوگی، بیٹیاں. تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء والی. تو اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ائمہ اہل بیت کے فرامین ہے کہ الگ الگ پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. یہ آیت السیستانی کی ویب سائٹ پہ جائے، وہاں پر باقاعدہ موجود ہے، اس کے بارے میں لکھا ہو. لیکن ہم نے جو کنسیشن ہے اس کو روٹین بنا لیا. اور ہمارے اہل سنت بھائیوں میں بھی، ان کے بھی علماء جو منصف ہیں، زیادہ متاثر نہیں ہے، وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اکٹھی پڑھی جا سکتی. اللہ کے نبی نے پڑھی ہے اکٹھی، بغیر سفر کے، بغیر کسی اور پرابلم کے بھی پڑھی ہے. اور پھر اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ اس لیے پڑھی تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو جائے اکٹھی. لیکن اب شیعہ سنی میں تقسیم ہو گئی ہے. اب عام بندہ یہ سمجھتا ہے، عام شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز الگ کرنا یعنی سنی ہونا، اور ایک سنی یہ سمجھتا ہے کہ نماز اکٹھی پڑھ لی تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں شیعہ ہو جاؤں گا. دونوں جہالت میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے. تو میں بتا رہا یہ تھا کہ کسی سے کہا کہ یار مغرب پڑھ لیتے ہیں اور پھر افطاری کر لیتے ہیں، پھر عشاء. تو بھائی افطاری کے بعد عشاء کون پڑے گا؟ سارا کچھ سجدے میں باہر نکلیں گے. اتنا کھا افطاری کے بعد پھر 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے تک کچھ کرنے کی، کم از کم نماز پڑھنے کی ہمت ہم نے تو. گپے لگا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے. تو آپ دیکھیں اسی روزے کا جو اللہ نے بیان دی ہے، یہ میں چیز آپ کو ایگزامپلس کیوں دے رہا ہوں آیات کی، کہ وہ چیزیں جو خداوند عالم نے کہا ہے کہ اس کی جگہ یہ ہے، ہم نے یا یوں کر دیا اس کو اپنی مرضی سے، یا پھر یہ کہ اٹھا کے یہاں رکھ دیا. ہمیں وہ جگہ پسند نہیں آئی اور وہ ڈائریکشن پسند نہیں آئی گویا جو اللہ نے ایکٹ رکھی تھی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ اپنا صحیح رزلٹ تبھی دے گی جب اس جگہ پہ ہوگی جو اللہ نے کہا. اگر اس جگہ سے آپ اس کو چینج کر دو گے پھر رزلٹ آپ کو پاکستانی سوسائٹی کی طرف ملے گا. روزہ کس لیے اللہ کا بیان یہ ہے، 183 نمبر سورۃ البقرہ کی آیت ہے
کہ یہ روزہ تم پہ اس لیے فرض کیا گیا ہے، صرف تم پہ نہیں، تم سے پچھلی قوموں، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا بہترین پروگرام ہے، یہ اس لیے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایکچولی خود پر کنٹرول کرنا، روزہ خود پہ کنٹرول کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دوپہر کو کسی روزہ دار سے پوچھتا ہے کہ شکل کیوں بھری ہوئی ہے تیری؟ وہ کہتا ہے یا اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تو جا کھا لے، فریج تو تیرا بھرا پڑا ہے۔ نہیں یا اللہ آپ نے منع کیا، کہاں سے کھا لوں؟ آپ کیوں کہہ رہے ایسے؟ اچھا میں نے منع کیا اس لیے نہیں کھا، جی۔ پھر وہ کہے کہ چلو پانی تو پی لے، اور آپ نے منع کیا پانی بھی نہیں پینا۔ اچھا میں منع کروں تو کھانا نہیں کھائے گا؟ نہیں کھا رہا، روزہ رکھا تو ہے، پانی بھی نہیں پیے گا، نہیں پیوں گا۔ تو اللہ کہتا ہے بھائی تجھے یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس روزے کے ذریعے کہ جب میں کسی کام کے بارے میں کہوں مت کر تو وہ نہیں کرنا۔ لیکن اب ماہ رمضان گزرتا ہے، جیسے پہلے ٹیڑھی دھوم تھی ویسے کی ویسے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور ہم پورا زور لگاتے ہیں پچھلے سال کے گناہ معاف کرانے کے لیے۔ یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ میں کچھ اس روزے کے ذریعے اپنی کچھ عادات کو چینج کروں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، بڑا مسئلہ ہے، لیکن روزوں میں جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ روزوں کا جگانا کس لیے تھا؟ تاکہ تم اب فجر کے ٹائم جاگنا سیکھ جاؤ۔ چاند کا اناؤنسمنٹ ہوا، خدا حافظ، ویسے کی ویسے روٹین۔ تو جو اللہ نے چاہا تھا وہ تو ہم نے رزلٹ ہی نہیں دیا۔ ہم نے تو ادھر بھی اپنا مطلب رکھا کہ اللہ کو پچھلے معاف کر، آئندہ کی ہم پھر دیکھ لیں۔ آخر وہ غریب جس کو تو نے اوپر قید کیا ہے وہ جب چھوٹ کے آئے گا تو اس کا بھی تو دل نہ ٹوٹ جائے کہیں، اگر ہم چینج ہو گئے وہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری توجہ اس روزے سے تقویٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تقویٰ ماحول ایسا بن گیا کہ اسلام جو اس خاص اسلام کے ورڈز ہیں وہ بھی اب تو بڑے سخت لگتے ہیں۔ جب تقویٰ بولا جائے ہمارے ذہن میں کون آتا ہے؟ ایک بندہ جو ایسے بیٹھا رہتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اس کا منہ بھی اوپر آتا ہے، اس کو پانی کا گلاس بھی خود سے نہیں اٹھایا جاتا، دوسرے اسے اٹھا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں بہت متقی ہے۔ حالانکہ تقویٰ یہ ڈیفینیشن نہیں ہے، قطعاً بھی ڈیفینیشن۔ تقویٰ یعنی دنیا کو چھوڑ دو، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ اور وہاں پر تمیزیں وغیرہ دو، لوگوں کو دم وغیرہ کرو اور بہت متقی پرہیزگار ہو، لوگوں کی کمائی کھاؤ، اپنی کمائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہی آ کے تمہیں چندے چندے اور چڑھاوے دیتے رہیں گے جیسے کہ ہم دیتے ہو رہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یعنی کیئرفل، متقی یعنی کیئرفل آدمی۔ دنیا کے کسی میدان میں آپ ترقی نہیں کر سکتے جب تک اس میدان کے مطابق آپ متقی نہ ہو۔ میں کہا کرتا ہوں جاپان الیکٹرانکس میں دنیا کا متقی ترین ملک ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ بہت اپنی چیزوں کی کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں، بیسٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی۔ بیسٹ پروڈکٹس کیوں ہوتی ہیں ان کی؟ اس لیے کہ ان کا ان چیزوں کے معاملے میں تقویٰ کا مقام بہت اونچا ہے۔ دین میں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے معاملے میں انسان کیئرفل رہے، لیکن پہلے خود اللہ سے پوچھ لے کہ کیئرفل سے مراد آپ کی یہی ہے کہ بندہ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے جھک کر اور باہر نکلتا ہی نہیں، ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے، آپ کی مراد یہ ہے؟ اللہ کہے گا بالکل بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ بلکہ میرے تقویٰ کی مراد یہ کہ تم زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو تم بیسٹ ہو۔ تم ڈاکٹر ہو تو تم بیسٹ ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے ڈاکٹر بیسٹ ہو لیکن وہ میری کیئر نہیں کرتا، تو اپنے علم کو ہو سکتا ہے صرف اپنے مفاد کی نگاہ سے دیکھے، کسی کی پریشانی، کسی کی مشکل، کسی کی زندگی موت اس کے لیے امپورٹنس نہ رکھتی ہو۔ لیکن اگر تم مجھے ذہن میں رکھ کے بیسٹ ہوگے تو پھر صرف اپنا مفاد ذہن میں نہیں رکھو گے، بہت ساری جگہوں پر دوسروں کی خاطر اپنا مفاد قربان کر دو گے۔ پھر صرف تم یعنی کمرشل ڈاکٹر نہیں ہوگے، صرف کاروبار نہیں ہوگا تمہارا شعبہ، جس شعبے میں بھی تم۔ تو اب دیکھیے
بات ہم 183 کی طرف واپس آتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی آپ کے سامنے. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. آپ اگر سروے کریں، جیسے میں نے آپ سے کہا، تو لوگ کہیں گے روزے، افطاریاں، یہ باتیں کریں گے ماہ رمضان کی خاص بات. لیکن اللہ جس کا تعارف کروا رہا ہے، کس چیز سے تعارف کروا رہا ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن، قرآن نازل کیا گیا. یعنی اللہ کی نظروں میں ماہ رمضان کی سب سے امپورٹنٹ چیز قرآن کا نازل کیا جانا. کیوں؟ یہ بتاتا ہوں آپ کو. اگر اس جملے سے، اس آیت سے آپ کو نہ سمجھ آ رہی تو میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جو آج کل میں سبھی جگہوں پہ دے رہا ہوں. اور وہ ایگزامپل یہ کہ میں اگر آپ سے پوچھوں، آدھا جملہ بول کے رک جاؤں، آدھا آپ کمپلیٹ کریں تو کیسے کریں گے؟ میں آپ سے کہوں 1947 وہ سال ہے کہ جس میں، تو آپ کیا جواب دو گے؟ کیا ہوا تھا؟ پاکستان آزاد ہوا. کیوں؟ آپ سب نے کیوں کہا پاکستان آزاد ہوا؟ ہو سکتا ہے آپ کے کسی کے ابو 1947 میں پیدا ہو، کسی کا نیا بزنس ابو نے شروع کیا ہو، نئے گھر میں شفٹ ہوں، فلان ہوا، یہ ہو، لیکن آپ کوئی بات بھی نہیں کرو گے. بطور ایک پاکستانی کے آپ کی نظروں میں 1947 کا سب سے امپورٹنٹ واقعہ جو ہے وہ پاکستان کی آزادی. تو آپ کے سامنے جب بھی 1947 بولا جائے گا، آپ سے 1947 کا تعارف کرواؤ، تو آپ کہیں گے 1947 وہ سال ہے جس میں پاکستان آزاد ہوا. سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ بھی یہی کہا. ماہ رمضان میں بہت سارے اہم کام ہوں گے، لیکن اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا کام کیا ہوا ماہ رمضان میں؟ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا. ہم نے کہا اچھا اللہ قرآن نازل کیا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو اس قرآن کو بھی جو اللہ نے کہا تھا کہ یہ، ہم نے کہا نہیں یا اللہ یہ، اس کو بھی جگہ سے ڈال دیا. کیسے؟ آپ خود بتائیے کہ اس وقت پاکستان میں جب سے ماہ رمضان شروع ہوا ہے، سال کے باقی مہینوں کی نسبت قرآن کی زیادہ تلاوت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جی ہو رہی ہے. لیکن آیا اس طرح ہو رہی ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے؟ بالکل نہیں، سوائے تھوڑے سے قلیل. اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ میرے بہت قلیل تعداد میں بندے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، یعنی شکر گزار کی جو نعمت میں نے دی ہے اس کی قدر کرتے ہیں. پہلے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے کہا کہ ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو یہ قرآن کو ہم کیا کریں؟ تو اگلے لفظ کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. یعنی کیونکہ آپ نے جگہ چینج کر دی، اس لیے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کی اکثریت ایک مرتبہ کم سے کم، 2 مرتبہ، بعض 3 مرتبہ، بعض تو 10 مرتبہ قرآن مجید پورا پڑھ لیں گے، لیکن ہدایت کی ایک رتی بھی اس میں سے حاصل نہیں کریں گے. ایسے پڑھیں گے جیسے طوطے پڑھتے ہیں. طوطا جو کبھی کبھی سیکھ لیتا بولنا، اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں. تو اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی، جبکہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ماہ رمضان کا امپورٹنٹ ترین جو مسئلہ ہے وہ نزول قرآن ہے، اور وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو اگر ہم قرآن کو فالو کر رہے ہوتے تو اس وقت سب سے زیادہ قرآن مجید کو اسٹڈی کیا جا رہا ہوتا ہے، نہ وہ جسے ہم تلاوت کہتے ہیں. البتہ عربی میں تلاوت کا مطلب وہی سمجھ کے پڑھنا ہے، لیکن ہم نے اس کا میننگ اپنی زبان میں تلاوت، جب ہم بولے قرآن کی تلاوت ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں پڑھنا. اور جبکہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے. یہ ایام جو ہے 19، 20، 21 مولا علی علیہ السلام کی ضربت اور ان کی شہادت کے ایام. آپ ایک دفعہ نہج البلاغہ کھول کے دیکھیے کہ مولا نے کس قدر زیادہ اور کن الفاظ میں قرآن کا ذکر کیا.
یعنی اگر ہم نے نہ پڑھا ہو تو انسان حیران ہو جائے کہ اتنی امپورٹنس. بہت ساری باتیں ہیں. ایک جگہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ تم جب قرآن مجید کو پڑھو تو جو تمہاری اپنی افکار ہیں، جو تمہارے اپنے نظریات ہیں، انہیں پیش کرو قرآن کے سامنے. یعنی قرآن جو نظریہ دے رہا ہے اور قرآن جو فکر دے رہا ہے، قرآن جو تمہاری زندگی کو ڈائریکشن دے رہا ہے، زندگی کا جو تصور، آئیڈیالوجی جو تمہیں دے رہا ہے، وہ قرآن مجید سے پوچھو کیا ہے. اور پھر جو تمہارے ذہن میں زندگی کا تصور ہے، اس کائنات کا تصور ہے، تمہاری اپنے زندگی کے جو تم نے مقاصد، تم نے گولز سیٹ کیے ہوئے کہ تم نے زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، اس کو میچ کر کے دیکھو میچ ہوتے کہ نہیں ہوتے. اور اگر وہ میچ نہ کرے تو پھر اپنے نظریات کو شک کی نگاہ سے دیکھو اور ان کو قرآن مجید کے ساتھ ہم آہنگ میچ کرنے کی کوشش کرو، ان کی اصلاح کی کوشش کرو. ایک بہت بڑا سبب مسلمانوں کی، یعنی عام مسلمانوں کی دین کے بارے میں غلط انفارمیشن کا، وہ یہ ہے کہ دین زیادہ تر لوگ سن کے، بچپن سے جو سنتے ہیں اسی کو دین سمجھتے ہیں، لیکن زحمت نہیں کرتے کہ کبھی اللہ کی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں. اور میں آپ لوگوں سے تو خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہم لوگ تو ایک زمانے میں ہم بھی اسکول لائف، کالج لائف ایک زمانے میں گزاری، اس وقت بھی کافی ساری مشکلات تھی، لیکن آپ کے زمانے میں اور زیادہ سخت اور مشکل چیلنجز ہیں. اور آپ میں سے جو بھی اپنے دل میں دین کے بارے میں محبت رکھتے ہیں اور دین سے اٹیچمنٹ رکھتے ہیں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میری جو پوری گفتگو ہے اس کے نتیجے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ قرآن مجید کو اسٹڈی نہیں کرتے، اسٹڈی کیا ہے، آپ سب ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، ڈفرینٹ اس میں سبجیکٹس میں آپ لوگ کورسز کر رہے ہیں، آپ اپنی کتابوں کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کوئی ایک کتاب بھی نہیں ہوگی جس کو آپ قرآن کی طرح پڑھتے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ نے جس سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیا ہے، جس کورس میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، فرض کریں، ایک امیجن کریں، آپ کو انگلش آتی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، ٹھیک ہو گیا، پنجابی بھی آتی ہوگی، کوئی ایک ہو، لیکن میں فرض کروں آپ کو چائنیز نہ آتی ہے، چائنیز لینگویج آپ کو نہ آتی، اور آپ کو جو کتابیں دی جائے وہ چائنیز میں ہو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کیا کرو؟ دو راستے، یا تو آپ چائنیز سیکھو گے اور یا آپ ٹرانسلیشن کرو گے. آپ کبھی بھی اس چائنیز والی کتاب کو چون کے اپنے کورس میں آپ ڈگری نہیں لے سکتے. آپ ہر روز اپنے روم سے نکلو، گھر سے، اور آپ امی سے یا ابو سے یا بھائی سے کہو کہ یہ کتاب پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، میں اس کے نیچے سے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ڈگری میں نے ٹاپ کرنا، نہیں کر سکتے. آپ اس کتاب کا جو سارا ٹیکسٹ ہے اس کو بالکل چھوٹا کر کے اور اپنے بازو پہ باندھ لو یا اپنے گلے میں، اور بہترین جہاں کا لاہور کا جو جیولر ہے اس سے آپ وہ بناؤ سونے کا اور اس سے باندھ دو، یہ چاندی کا بنواؤ اسے باندھ دو، آپ فیل ہو. اور ہم لوگ فیل ہیں قرآن کے معاملے میں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم فیل ہیں. ہم جو تھوڑی آنکھیں کھولے اس کو پتہ ہے دنیا کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے. ہم دنیاوی طور پر بھی پیچھے ہیں، اور جس کو ہم دین کہتے ہیں اس کے معاملے میں بھی، دین یعنی ایمانداری، آپ کا ملک کرپشن سے بھرا ہوا. تو اگر اس دین کے ساتھ، یہ مولا علی کی شہادت آپ کو پتہ ہے، ایک پرسٹن نے کتاب لکھی ہوئی ہے صوت العدالت الانسانیہ، یعنی انسانی عدالت کی آواز، مولا علی کے بارے میں.
اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ علی کی شہادت کا سبب علی کی عدالت تھی، عدل تھا، وہی جو انبیاء کے بھیجنے کا مقصد قرآن نے بیان کیا۔ لوگوں نے علی کی عدالت کو برداشت نہیں کیا۔ کچھ لوگ جب مولا خلیفہ بنے، کچھ لوگ توقع کر رہے تھے کہ ہم کو کچھ منسٹریز آج کی زبان میں، یا مجھے فلان شہر کا میئر بنا دیں گے، یا تو جب مولا نے نہیں بنایا، اور کیوں نہیں بنایا؟ حالانکہ مولا کے ان کے ساتھ تعلقات تھے، اچھے تعلقات تھے، لیکن بعض ان لوگوں کو بنا دیا جو اتنے کلوز نہیں تھے جتنے یہ لوگ کلوز تھے، جن کو نہیں بنایا، وہ ناراض ہو گئے، چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اگر ہم ان ایام کو مثلا حضرت علی علیہ السلام کی یاد میں منا رہے ہیں، تو جس طرح رمضان میں اللہ کہتا ہے نا کہ سب سے زیادہ تمہاری توجہ قرآن پہ ہونی چاہیے، اور وہ بھی قرآن کی ہدایت پر، تو اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو حضرت علی کا فالوور کہتا ہے، فرق نہیں ہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، تو جب وہ حضرت علی کے ایام منائے تو اس کے ذہن میں سب سے بڑھ کر عدالت علی ہونی چاہیے، اور اس کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ میں اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو میں اس طرح بناؤں کہ میری اپنی شخصیت کسی معاملے میں ظلم میں انوالو نہ ہو، کیونکہ جب تک میں خود یہ کام نہیں کروں گا تو میں سوسائٹی کو عدالت نہیں دے سکتا، اور جب میں اپنے آپ کو اس اپنے وجود کے ساتھ عدالت کرنے والا بن جاؤں گا، اپنے مولا سے امپریس ہو کر، اپنے امام سے امپریس ہو کر، تو تبھی میں کل جب اس پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتا ہوں تو میں اس معاشرے میں عدل کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ تو کتنی آرگنائزیشنز ہیں یہاں پر، خواتین کی رائٹس کے لیے بھی آج کل لوگ نکلے، فلان آپ لوگ مل کر کوئی ایسی چیز بنا دیں کہ جسٹس کے لیے قیام کریں اچھے انداز میں، جو اس زمانے کے رائج طریقے ہیں، کوئی بعض لوگ جو دین کے نام پر وحشی گری کرتے ہیں، اس طرح نہیں، حقیقی دین کے انسٹرکشنز اور تعلیمات میں رہتے ہوئے آپ کوئی ایسی چیز قائم کریں کہ اس پاکستان کو کرپشن کی دلدل سے نکالیں۔ آپ سے پہلے کوئی اور ایسی جگہ بنی ہوئی ہو، آپ جا کے اس میں شامل ہو جائیں۔ ہر بندے نے اپنا الگ مدرسہ تھوڑی بنانا ہوتا ہے، اگر آپ دیکھ رہے کسی اور نے سبقت کی ہے تو آپ جا کے شامل ہو جاؤ، الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک پہلے اپنے وجود پر آپ اپنے وجود کے بارے میں آپ کیئر نہیں کرتے کہ میں خود تو کسی ظلم میں انوالو نہیں ہوں، اپنے آس پاس کے ماحول میں، اپنے آس پاس کے جو میرے جاننے والے ہیں، میری فیملی ہے، میرے فرینڈز ہیں، میرے کولیگز ہیں، مثال کے طور پر میرے زندگی میں میرے جتنے بھی لوگوں کے ساتھ میرا میل جول ہے، میرا انٹریکشن ہے، میں اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے میں کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے دین اسلام، انسان سے کہتا ہے کہ اپنے وجود کی اصلاح سے شروع کرو، دوسروں کے لیے تقریریں مت جھاڑو، پہلے اپنے وجود سے اصلاح کا آغاز کرو۔ وقت تمام ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا اور مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہ جو ذہن میں تھا وہ تو ہمارے اس سے بہت زیادہ باتیں، بہت زیادہ 1 گھنٹے میں تو نہیں ہو سکتی، لیکن 2 باتوں میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ ایک، ماہ رمضان میں توجہ قرآن کی طرف ہو، اور قرآن کی طرف بھی توجہ کہ قرآن میں ہے کیا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی انسان میں کیا صفات دیکھنا چاہتا ہے۔ اور دوسری بات بالخصوص ایام مولا علی علیہ السلام، تو اس میں اگر تو رسم ہے تو رسم یہ ہے کہ بس مولا کے تھوڑے فضائل پڑھے جائے، تھوڑے مسائل پڑھے جائے، اور جناب ہمارے گناہ بخشے جائے اور ہم گھروں کو چلے جائیں،
لیکن علی کا ذکر اس لیے نہیں ہے، بہت سستی قیمت ہے اس کو. علی کا ذکر یعنی عدل کا ذکر، علی کا ذکر یعنی جسٹس، علی کا ذکر یعنی جس کا جو حق بنتا ہے اس کو ملے، تب آپ علی والے. رونے سے آپ علی والے نہیں ہو سکتے، نہ ہی فضائل پہ داد دینے سے آپ علی والے ہو سکتے. سب سے پہلے علی ریجیکٹ کر دیں گے. علی کس کو قبول کریں گے؟ جو علی کی طرح عدالت طلب ہے، اور جو اللہ کے معاملے میں کسی پیش آنے والی مشکل کی پرواہ نہیں کرتا. بس ایک دو جملے مولا کی شہادت کے حوالے سے. مولا کی شہادت پہلے سے اللہ کے نبی نے کئی موقعوں پر، جو احادیث میں ملتا ہے، کئی موقعوں پر اللہ کے نبی نے مولا علی کو بتایا تھا، لوگوں کے سامنے بھی، تنہائی میں بھی، کہ ماہ رمضان، ایک رمضان کے مہینے میں ہی ایک شخص آپ کے سر پہ ضرب لگائے گا. اور الفاظ جو بار بار ریپیٹ ہوئے وہ یہ تھے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں اے علی کہ آپ کے سر سے بہنے والا خون آپ کی داڑھی کو، آپ کی ریش کو خضاب کر رہا ہے، سرخ کر رہا ہے. خطبہ شعبانیہ ایک معروف خطبہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے رمضان سے پہلے رمضان کے فضائل اور رمضان میں کیا کرنا چاہیے بیان کیے. جب اس خطبے کے اینڈ پر پہنچے تو مولا علی نے کھڑے ہو کر ایک سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، آپ بتائیے کہ اس مہینے میں یعنی ماہ رمضان کا بہترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا، علی اس مہینے کا بہترین عمل گناہ سے بچنا ہے، تقویٰ ہے. اللہ نے روزہ فرض اس لیے کیا، جو اس کے سارے اعمال کرے، روزے رکھے، عبادتیں کرے، تلاوت کرے، لیکن گناہ سے بچنا، گناہ کا موقع ملے وہ بھی کر لے، گناہ سے بچنے کی عادت اپنے اندر پیدا نہ کرے. اس نے جو کیا وہ کمتر کیا. تو فرمایا اس مہینے کا سب سے جو افضل عمل ہے وہ گناہ سے بچنا ہے. اب جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا، مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اچانک رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. مولا علی نے رسول اللہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہی ماہ رمضان ہے، اور ایک شقی ترین انسان اٹھے گا اور وہ اپنی تلوار سے آپ کے سر پہ ایسی ضربت لگائے گا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے سر سے بہنے والا خون آپ کے چہرے اور آپ کی داڑھی کو خضاب کر رہا ہے، رنگین کر رہا ہے. اب یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ اگر مثلا میں ہوتا، میرے جیسا کوئی ہوتا، تو اللہ کے نبی سے یہ سوال کرتا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں دشمن کے حملے سے بچ جاؤں. لیکن ایسا کوئی سوال نہیں کیا مولا نے. سوال کیا تو کیا کیا؟ مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب وہ مجھے ضربت لگائے گا اور جب میری شہادت ہوگی، اس وقت جب میں اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں اپنا دین اور ایمان صحیح لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں علی، جب تمہاری شہادت ہوگی تو تم اپنا دین صحیح و سالم لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور آپ غور کیجئے، یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی 19ویں کی شب یعنی سحر کے وقت نماز پڑھتے ہوئے ابن ملجم لعین نے مولا کے سر پر ضرب لگائی تو کسی شخص نے مولا کی کسی چیخ کی، کراہنے کی آواز نہیں سنی. جو آواز سنی تو وہ یہ جملہ تھا، بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ. اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا. جانتے ہیں یہ کامیابی کا اعلان کس لیے تھا؟ اسی اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات کی وجہ سے کہ جب آپ کے سر پر ضربت لگے گی تو آپ اپنا دین سالم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس لیے مولا نے ضربت کے وقت اپنی کامیابی کا اعلان کیا. لیکن مولا کی کامیابی تو ہو گئی، لیکن یہ کامیابی ان کے بچوں کے لیے، امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے، بی بی زینب کے لیے، بی بی ام کلثوم کے لیے اس وقت کو گزارنا کوئی آسان نہ تھا. روایات میں ملتا ہے کہ جب مولا کو ضرب لگی تو وہ فجر کے نوافل پڑھ رہے تھے. فجر سے پہلے جو 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھ رہے تھے، اور دوسری مرتبہ جب سجدے سے سر اٹھایا پہلی رکعت میں تو اس لعین نے ضربت لگائی. اب مولا شدید زخمی ہے،
لیکن نماز پھر بھی قائم کی گئی۔ امام حسن کو بلایا گیا، امام حسن نے جماعت کروانی شروع کی اور مولا علی علیہ السلام دائیں طرف بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی سی دیر میں اتنا خون بہہ چکا تھا کہ مولا اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور ایک روایت بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہ دوران نماز میں دیکھتا رہا کہ علی اپنی کمزوری کی وجہ سے کبھی دائیں طرف گرنے لگتے تھے اور کبھی بائیں طرف گرنے لگتے تھے۔ بالآخر نماز تمام ہوئی اور امام حسن نے اپنے بابا کا سر اپنی آغوش میں لیا، دیکھا کہ مولا کی آنکھیں بند ہیں، چہرہ اور داڑھی خون سے رنگین ہے۔ امام حسن کی آنکھوں سے آنسو گرے میرے مولا کے چہرے پر، اور امام علی نے آنکھیں کھولی، اپنے بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا، فرمایا بیٹا حسن صبر کرو، جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے لینے کے لیے، میرے استقبال کے لیے دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ یہ تمہارے جد رسول اللہ ہے، ان کے ساتھ تمہارے چچا حمزہ ہے، اور ان کے ساتھ تمہاری ماں زہرا ہے۔ اب تو علی کی ان سب کے ساتھ جدائی تمام ہونے والی ہے۔ علی تو ایسے پیاسے کی طرح ہے کہ جو پانی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہو اور اچانک صاف پینے کے پانی کے چشمے پر جا نکلے، اور ایک ایسا طلبگار جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو ڈھونڈ رہا ہو اور اچانک بغیر توقع کے اچانک وہ گمشدہ چیز اس کو مل جائے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ وقت سخت ہے، لیکن علی کو تو اپنی مراد اور اپنی منزل ملی ہے، اور آج کے بعد تمہارے بابا کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ آج کے بعد تمہارا بابا جنت میں تمہارے جد کے ساتھ اور تمہاری ماں زہرا کے ساتھ اور تمہارے چچا حمزہ کے ساتھ جنت میں تمہارے بابا کا مقام ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد، اور بالخصوص بحق علی مرتضیٰ علیہ السلام، پروردگار ہم سب کو اس دین کے بارے میں جو قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، پروردگار ہمیں اپنے رویوں کو سنجیدہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اور اس دین کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں ہمارے شعور اور ہماری بصیرتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار اس مہینے میں ہمیں اپنے اندر تقوی کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس مہینے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارا ملک، ہمارا وطن پاکستان بدترین حالات سے دوچار ہے۔ اے پروردگار، بطور قوم ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں، بطور ایک قوم کے ہم نے جو گناہ کیے ہیں جن کا نتیجہ یہ حالات ہے، پروردگار ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس وطن کی اصلاح میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم 3 سے 4 سوالات دے سکتے ہیں رانا صاحب کے لیے۔ آپ نے جو کہتے ہیں اصل دین کی بات کی ہے کہ آج کل جو ہماری سوسائٹی میں دین ہے اصل دین نہیں ہے، دین کی پیور فارم ہے، تعویذوں اور اس طرح کی طرف چلا گیا دین۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ آج کل جوان جو ہیں جو کیا کہتے ہیں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایتھیسٹ اگنوسٹک طرف جاتے جا رہے ہیں، ان کے جو ان کا جو ریزن ہے کہ ان کو مسئلہ کیا حقیقی دین سے ہوا ہے یا پھر اس والے دین سے جو سوسائٹی میں نظر آتا ہے؟ کیونکہ ادھر جب سے ادھر آیا ہوں کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے تو دونوں قسم کے دین ملے ہیں، تو آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ زیادہ کون سے طریقے کا ان کو سوسائٹی والے دین سے مسئلہ ہوا ہے؟ دیکھیں، جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کی بات سے، میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کی خدمت میں نے عرض بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس ایک ایسی چیز موجود ہے کہ جو کسی بھی طرح کی تحریف سے اور چینجز سے یہ ٹائم ختم ہو گیا اور ہماری باقاعدہ اسپیچ بھی ختم ہوگی، تو جو جانا چاہے وہ کسی تکلف کی وجہ سے نہ بیٹھے، آرام سے جا سکتے ہیں۔ سوال کیا تو پھر اس میں جواب دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ زیادہ نہیں تو کم سے کم ایک بک اسلام کی جو ہے جس کا نام قرآن مجید ہے،
اس کو آپ پڑھیں. اور میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں کہ قرآن